جب ایران اور امریکہ کے بیچ پچھلے مہینے MOU سائن ہوا تو دنیا کو امید کی ایک کرن نظر آئی، لیکن اب لگتا ہے کہ سب کچھ پھر سے بدل گیا ہے۔ جنگ کا دوبارہ باقاعدہ آغاز تو نہیں ہوا، لیکن حالات و واقعات جنگ جیسے ہی ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان حملوں کا تبادلہ، پڑوسی ملکوں کی بے بسی اور پھر ثالثی کی کوششیں، ابنائے ہرمز کے کنٹرول پر ایران کا اصرار اور صدر ٹرمپ کی دھمکی کہ اگر دوبارہ مذاکرات شروع نہ ہوئے تو وہ ایران کے سارے پاور پلانٹ اور پل اڑا دیں گے۔ اس جنگ کے بارے میں صدر ٹرمپ کے خیالات جاننا تو زیادہ مشکل نہیں، لیکن ایران کے اندر کیا چل رہا ہے؟ ایرانی قیادت اس تنازع کے بارے میں کیا سوچتی ہے، کیسے پلان کرتی ہے؟ ایران کی اصل قیادت ہے کس کے پاس؟ در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور از توی سرشار آمریکا حکومت کے پیچیدہ اور ملٹی لیئر سٹرکچر کے ساتھ ساتھ فاگ آف وار کی وجہ سے ان سب باتوں کا یقینی جواب جاننا بہت مشکل ہے، لیکن آئیے پھر بھی کوشش کرتے ہیں۔ ان سوالوں کی ایک مختصر لسٹ بناتے ہیں جن کے جواب ہم آج کے پروگرام میں جاننا چاہیں گے۔ پہلا سوال، ایرانی قیادت امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ سے پہلے زیادہ مضبوط اور متحد تھی یا اب؟ پھر یہ کہ ایران پر اس وقت کنٹرول کس کا ہے، سخت گیر ریولوشنری گارڈز کا یا معتدل سیاست دانوں کا، یا کیا یہ دونوں اب ایک ہی پیج پر آ چکے ہیں؟ اور فائنلی یہ کہ ایران کے اندرونی معاملات کا آنے والے مہینوں اور برسوں میں اس خطے پر کیا اثر پڑے گا؟ رقبے کے اعتبار سے ایران ایک بڑا ملک ہے اور امریکہ موجودہ ورلڈ آرڈر کی سب سے بڑی سپر پاور، لیکن فی الحال ان دونوں کے درمیان اختلاف کی بنیادی وجہ ایک تنگ سی آبی گزرگاہ بنی ہوئی ہے، آبنائے ہرمز۔ امریکہ کے ساتھ جنگ میں سٹیل میٹ اچیو کرنے کے بعد ایرانی قیادت کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کی یہ اسٹریٹجک کامیابی آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ امریکہ جیسی عسکری طاقت کے ساتھ لڑائی میں اب ایران اس ٹرمپ کارڈ کا پورے طریقے سے استعمال کرنا چاہتا ہے اور عارضی طور پر بھی آبنائے ہرمز کے کنٹرول سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اس بات کا ثبوت گزشتہ ہفتے کے وہ واقعات ہیں جو اس حالیہ اسکلیشن اور بیک اینڈ فورتھ حملوں کا سبب بنے۔ ہوا یہ کہ کچھ تجارتی جہازوں نے امریکی بحریہ کی لمیٹڈ پروٹیکشن میں عمان کے ساحل کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی، لیکن ایران کے مطابق ان جہازوں نے اپنی نقل و حرکت کے بارے میں ایرانی حکام سے کسی قسم کی کوارڈینیشن نہیں کی تھی، لہٰذا ایران نے اسے MOU کی خلاف ورزی قرار دیا اور اس کے بعد ان بحری جہازوں پر حملے کیے۔ ایران سمجھتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ سائن کیے جانے والے MOU کی شق نمبر 5 کے مطابق اگلے 60 دن تک آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کا کنٹرول ایران کے پاس رہے گا، اور اس دوران ایران اور عمان آپس میں بات چیت کریں گے اور یہاں سے گزرنے والے جہازوں کی آمد و رفت کے حوالے سے ایک میکانزم بنائیں گے۔ کچھ ماہرین کے مطابق ایران کی طرف سے ان بحری جہازوں پر کیے جانے والے حملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جنگ کے بعد اب ایران میں سخت گیر یا ہارڈ لائن لیڈرشپ کی گرفت مضبوط ہو گئی ہے، اور اس لیڈرشپ کو آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کا خطرہ مول لینے سے بھی آر نہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض ماہرین کی رائے اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے ایران میں طاقت کے مختلف مراکز اب ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ چکے ہیں اور قومی سلامتی کے فیصلوں پر کسی ایک فرد یا ادارے کا اختیار نہیں رہا، بلکہ اب یہ ذمہ داری مختلف اداروں کی ترجمانی کرنے والی ایک سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ہے۔ کیا ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملوں کی وجہ وہاں کے اندرونی سیاسی اختلافات ہیں یا یہ ان کا متفقہ اور اجتماعی رد عمل ہے؟ محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ ایران ایک کنسنسس کے ساتھ یہ موجودہ پالیسی کو اپنائے ہوئے ہے، کیونکہ خاص طور پہ رہبر اعلیٰ کے جنازے کے بعد اور اتنے جلوسوں کے بعد اس حکومت کو اور اس کے اندر جو مختلف سیکشنز ہیں ان کو کافی حد تک اسٹرینگتھ ملی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امریکہ پہ، ویسٹ پہ، عرب ممالک پہ پریشر ڈال سکتے ہیں اور اس سے مزید کنسیشن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک متفقہ قسم کا فیصلہ لگتا ہے، اگرچہ مغرب کی اخبارات میں اور میڈیا میں اندر سیکشنل جو اختلافات ہیں ان کو زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے۔ امریکہ اور یورپ کی طرف جو ایران کی موجودہ قیادت ہے اس کا رویہ پچھلی قیادت سے کتنا مختلف ہوگا؟ امریکہ اور یورپ کی طرف جو موجودہ قیادت ہے اس کا رویہ بہت مختلف لگتا ہے۔
کچھ حد تک یہ احساس ہو رہا ہے تہران میں کہ شاید امریکہ زیادہ کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اگرچہ وہ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت مشکل حالات میں ہیں. ایک طرف معاشی چیلنجز ہیں اور دوسری طرف الیکشنز آ رہے ہیں جس میں ریپبلکنز کانگریس میں کے دونوں ہاؤسز میں اپنی اکثریت کھو سکتے ہیں اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ لیم ڈک پریزیڈنٹ رہ جائیں گے. تو امریکہ کے پریزیڈنٹ کے پر پریشر ہے، امریکہ کے برطانیہ کے وزیر اعظم بدل رہے ہیں، تو ایرانی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ موقع ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ تھوڑی سی ایگریسو پالیسی اڈاپٹ کریں اور اس سے مزید کنسیشن جو ہیں وہ ان کو مل سکیں. تو یہ لو لیول کی جو کانفلکٹ ہے یہ ایران سمجھتا ہے کہ وہ کافی عرصے تک چلا سکتے ہیں، جو شاید امریکہ کے لیے ممکن نہ ہو. آیت اللہ علی خامنہئی کی آخری رسومات کے ویژولز دیکھنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ 4 دہائیوں تک ایران کے سپریم لیڈر رہنے والے علی خامنہئی ایک مقبول رہنما تھے. ان رسومات میں 10 لاکھ ایرانیوں اور پاکستان کی سینئر قیادت سمیت کئی عالمی رہنماؤں نے شرکت کی. جہاں ایک طرف ایرانیوں کے لیے اس اجتماع کی ایک مذہبی حیثیت تھی، وہاں اس کی سیاسی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اور موجودہ حکومت ایران کے مختلف شہروں میں آیت اللہ علی خامنہئی کے سوگ اور تدفین کے لیے جمع ہونے والے لوگوں کے جم غفیر کو عوامی سطح پر اپنی مقبولیت اور حمایت کے ثبوت کے طور پر پیش کرتی ہے. ایران میں مقیم پاکستانی صحافی جان حسین ایران کی اندرونی صورتحال پر اپنے ولاگز کے ذریعے مسلسل تبصرے کرتے رہتے ہیں. ابھی حال ہی میں انہوں نے آیت اللہ علی خامنہئی کے جنازے کی رپورٹنگ بھی کی. میں نے ان سے پوچھا کہ اس دوران وہاں کیا ماحول رہا. آیت اللہ علی خامنہئی کے جنازے میں ماحول بہت زیادہ انٹینس تھا، جذبات کی شدت بہت زیادہ تھی. مسلح میں اتنا رش تھا کہ ہم لوگوں کو ایک دن پہلے وہاں پہ پہنچنا تھا میڈیا کنونشن سینٹر میں، جہاں سے ہمیں پوری کوریج اوپر سے نظر آ رہی تھی. اور اس کے بعد واپسی میں بھی ہم لوگوں کو باہر نکلنے میں بہت زیادہ پرابلمس ہوئی کیونکہ رش اتنا زیادہ تھا، لوگوں کو گیپس میں اندر آنے دیا جا رہا تھا کیونکہ اسٹیمپیڈ کا خدشہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ اگلے دن جب آزادی اسکوائر کی طرف جانے کی تھی روانگی، تو وہاں پہ اتنا رش تھا رستے میں کہ 20 کلومیٹر تک جو ہے وہ بھرا ہوا تھا روڈز پہ رش، اور ہم لوگ وہاں تک آزادی اسکوائر تک انفارچونیٹلی پہنچ بھی نہیں پائے. لوگ پلیکارڈز اٹھائے ہوئے تھے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے بدلے کا اظہار کر رہے تھے، لوگ نعرے بازی بھی وہاں پہ چل رہی تھی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف، اور لوگ رو رہے تھے، لوگ بہت زیادہ غصے میں بھی نظر آ رہے تھے. اس سے بڑا مجمع میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا. آیت اللہ علی خامنہئی کے جنازے کو کئی دنوں تک کئی شہروں میں لے جانا اور پھر 10 لاکھ افراد کی شرکت، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایران کے اندر اسے کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ ایک وجہ آفیشلز کی طرف سے یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک جگہ پہ اگر تشییع جنازہ ہوتا تو اس کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا، کیونکہ کروڑوں کی عوام میں رسک ہوتا ہے کہ اسٹیمپیڈ ہو جائے فار ایگزامپل، یا ان کے ارینجمنٹس صحیح نہیں ہو پاتے. تو اس لیے آئی تھنک اسپریڈ آؤٹ کیا گیا مختلف شہروں میں. دوسری وجہ یہ بھی بولی جاتی ہے کہ ریکویسٹ تھی کہ ان کو ان شہروں میں لے آیا جائے. فار ایگزامپل قم اور مشہد جو ہے وہ ریلیجیس سینٹرز ہیں، اور مشہد جو ہے وہ آیت اللہ خامنہئی کا خود کا جو گھر ہے وہ ہے، اور ان کی ول میں بھی تھا کہ ان کو وہاں تدفین کی جائے. اور تہران کیونکہ کیپٹل ہے تو وہاں پہ ان کا جو ہے وہ ارینجمنٹ کیا گیا. اور عراق کے اندر نجف اور کربلا میں ریکویسٹ کی گئی تھی عراقیوں کی طرف سے بقول ایرانیوں کے کہ ان کے تشییع جنازے کو لے آیا جائے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ ایران کو ہمیشہ سے کہا گیا کہ ایران کے پاس کوئی پاپولر سپورٹ نہیں ہے، ایران کے لوگ جو ہیں وہ خلاف ہیں حکومت کے. تو میرے خیال میں ایک میسج بھی کنوے کرنا تھا اس میں کہ دکھائیں ایرانی عوام کہ اپنا سپورٹ دکھائیں، ریپرزینٹ کریں. ایران میں طاقت کا نظام کمپلیکس ہے اور اس کی بہت سطحیں یا لیئرز ہیں. بہت سارے ادارے ہیں جو طاقت یا کنٹرول کے حصول کے لیے آپس میں کھینچا تانی کرتے رہتے ہیں. اس لیے اس نظام کا ایک بار تفصیلی جائزہ لیتے ہیں. ایران میں طاقت کے 3 مراکز ہیں. سب سے پہلے تو سیاستدان جنہیں عوام منتخب کرتی ہے، پھر مذہبی رہنما جن کا اسلامی انقلاب کے بعد ایرانی معاشرے پر بے پناہ اثر و رسوخ ہے، تیسرا مرکز ہے پاسداران انقلاب یعنی ایرانی فوج اور اس کی لیڈرشپ. ملک کی باغ دوڑ انہی اداروں کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ حالیہ جنگ میں ایران کی سیاسی، مذہبی اور سیکیورٹی قیادت کو نشانہ بنایا گیا اور بڑے پیمانے پر ان کی ہلاکتیں بھی ہوئیں. کچھ ماہرین کے مطابق لیڈرشپ کے اس خلا کو پر کرنے کے لیے ایران کے 3 پاور سینٹرز کو اب قریب آنا پڑا ہے اور اجتماعی فیصلوں کا رجحان بڑھ گیا ہے. یہ کام سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل انجام دے رہی ہے، جو ایرانی آئین کے آرٹیکل 176 کے مطابق ملک کا اعلیٰ ترین فیصلہ ساز ادارہ ہے. اس کی ذمہ داری ملک کی دفاع، انٹیلیجنس اور خارجہ پالیسی کے امور میں فیصلہ سازی ہے.
सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की निगरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई करते हैं, जबकि सरबराही का जिम्मा मुल्क के सदर का है। फिर इस इदारे में मुल्क की आला सियासी, अस्करी और इंटेलिजेंस शख्सियात भी शामिल होती हैं। अब इस काउंसिल को मजीद ब्रेक डाउन करते हैं। सुप्रीम लीडर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी और मजहबी अथॉरिटी होता है। फौजी कमांडरों, अदलिया के सीनियर ओहदेदारों और हुकूमत चलाने वाली मुख्तलिफ काउंसिल्स की तश्कील में किरदार अदा करने वाले उलमा, इन सब का तकर्रुर सुप्रीम लीडर करता है। कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के बुनियादी खदोखाल और सिमत भी इसी के इख्तियार में होते हैं। सुप्रीम लीडर का इंतखाब मजलिस खबरगान या एक असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है और ये ओहदा अमूमन ताहयात होता है। इसके बाद मुल्क के सदर का ओहदा है, जिसे अवाम 4 साल के लिए मुंतखब करते हैं। अगरचे सदर हुकूमत का सरबराह होता है, लेकिन आईनी तौर पर वो सुप्रीम लीडर या रहबर आला के मातहत होता है। फिर मुल्क की पार्लियामेंट है, जिसे मजलिस शूराए इस्लामी कहा जाता है। इसके 290 अरकान होते हैं, जो बराह रास्त अवामी वोट से मुंतखब होकर ऐवान में आते हैं। पार्लियामेंट कवानीन मंजूर करती है और सदर की जानिब से नामजद किए गए काबीना के वुज़रा की तौसीक करती है। ताहम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेयर भी है, और वो ये कि ये तमाम कवानीन गार्डियन काउंसिल या शोराए निगहबान की मंजूरी से मशरूत होते हैं। इसके बाद अब उन 3 इदारों की बात करते हैं जिनका ईरान के निज़ाम रियासत में बहुत अहम किरदार है। गार्डियन काउंसिल ईरान के आइनी निज़ाम का एक इंतहाई बाअसर और ताकतवर इदारा है। ईरानी पार्लियामेंट जो कवानीन पास करती है, उनकी इस्लामी तशरीह और आइन से मुताबिकत की निगरानी का काम ये इदारा करता है। इस काउंसिल के 12 अरकान होते हैं, 6 उलमा और 6 कानूनदान। उलमा का तकर्रुर बराह रास्त ईरान के सुप्रीम लीडर करते हैं, जबकि कानूनदानों का इंतखाब पार्लियामेंट का काम है। ये काउंसिल ईरान में होने वाले तमाम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की वेटिंग यानी अहलियत का फैसला भी करती है। इसके अलावा मजलिस खबरगान यानी कि असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स है, जो 88 मुंतखब उलमा पर मुश्तमिल एक इदारा है। ये सुप्रीम लीडर के इंतखाब, निगरानी और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ओहदे से हटाने का इख्तियार रखता है। एक्सपीडियंसी काउंसिल या इदारों के दरमियान मुसालहत करवाने वाली काउंसिल भी इस सिस्टम का हिस्सा है, जो मुशावरत और तनाज़ात के हल का इदारा है। एक्सपीडियंसी काउंसिल के अरकान सुप्रीम लीडर की जानिब से मुकर्रर किए जाते हैं। इसका बुनियादी काम पार्लियामेंट और शूराए निगहबान के दरमियान पैदा होने वाले इख्तलाफात और तनाज़ात में सालसी करना और उनके हल में मदद फराहम करना है। ये सब कुछ सुनने में बहुत उलझा हुआ लगता है, लेकिन ऑन पेपर इस पेचीदा निज़ाम के ज़रिए तवाज़ुन और एक दूसरे की निगरानी और अकाउंटेबिलिटी का भरपूर तरीक़ाकार क्राफ्ट किया गया है। अब आखिर में बात करते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर या IRGC की, जिन्हें मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में सबसे ताकतवर इदारा समझा जा रहा है। पासदारान इनकलाब बराह रास्त सुप्रीम लीडर को जवाबदेह है और ईरानी निज़ाम हुकूमत के बुनियादी महाफ़िज़ के तौर पर काम करता है। रिवायती फ़ौजी जिम्मेदारियों के अलावा IRGC अंदरूनी सिक्योरिटी के अमूर पर भी कंट्रोल रखता है, जिसके लिए वो बसीज मिलिशिया नामी फोर्स से काम लेता है। इसके साथ साथ ईरान की मईशत और सियासत में भी IRGC का नहायत वसी और गहरा असर रसूख है। अब इस पूरे सिस्टम पर एक मजमूई नज़र डालें तो जहन में सवाल आता है कि हालिया जंग ने ईरान के इस कॉम्प्लेक्स और तह दर तह निज़ाम पर इसमें मौजूद मुख्तलिफ इदारों के दरमियान ताकत के तवाज़ुन और वर्किंग रिलेशनशिप पर क्या असरात डाले हैं। मैंने यही सवाल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर डॉक्टर कंदील अब्बास से पूछा। इसमें सबसे अहम तरीन इदारा मजलिस खबरगान है, जिसको काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स कहते हैं, और मेरा ख्याल है इसी इदारे की वजह से ईरान का इनकलाब बचा है, क्योंकि इस इदारे का मेन काम यही है कि सुप्रीम लीडर का इलेक्शन करता है। और जब पिछले सुप्रीम लीडर को वहाँ पे मार दिया गया, तो नए सुप्रीम लीडर को इन्होंने दोबारा फौरी तौर पे इलेक्ट कर लिया। और यही वजह थी कि अगर इस इदारे के अंदर कोई इख्तिलाफ होता तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी नुकसान हो सकता था ईरान के इनकलाब को। और दूसरी, इसके बाद जो प्रेसिडेंट का इदारा है उसने भी अपने आप को बिल्कुल इंटैक्ट रखा, लेकिन पार्लियामेंट जो थी, यानी जिसको मजलिस शूरा इस्लामी वो कहते हैं, नेशनल असम्बली उनकी, इसका इजलास जंग के शुरू से अब तक नहीं हो सका। और अमूमन इसके अंदर कंजर्वेटिव की अक्सरियत होती है, लेकिन जो प्रेसिडेंट बाज़ औक़ात आते हैं वो इसमें रिफॉर्मिस्ट होते हैं, यानी इस्लाह पसंद। तो पार्लियामेंट में और प्रेसिडेंट के दायरे में बाज़ औक़ात इख्तिलाफ रहता है, लेकिन इस जंग ने ज़्यादा इख्तिलाफ बनाया है IRGC में, और जो इसमें मुज़ाकरात कार थे
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مذاکرات کار تو ایم او یو سائن کرنے آ گئے، لیکن ان کے پیچھے وہ بیک پہ سپورٹ آئی آر جی سی کی نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ سپریم لیڈر نے بھی ایم او یو ہونے کے بعد جو اپنا سٹیٹمنٹ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میری اوپینین اس ایم او یو سے ڈفرینٹ تھی، لیکن چونکہ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے اس کی گارنٹی دی تھی کہ ایران کے عوام کے حقوق کو اس میں گارنٹی کیا جائے گا، تو اس لیے میں نے اجازت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مین اس وقت کمپٹیشن جو فارن پالیسی کے لحاظ سے ہے وہ آئی آر جی سی میں اور فارن پالیسی کے اندر ہے، یعنی فارن منسٹر کے اندر، لیکن اس کو وہ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جنگ سے پہلے سے اگر کمپیئر کریں تو اب آئی آر جی سی اور جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں اور مختلف ادارے ہیں یہ اب زیادہ متحد ہیں اور ایک یونائٹڈ فرنٹ پیش کر رہے ہیں، تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے، جنگ سے پہلے کچھ اختلافی آوازیں سننے کو ملتی تھیں، اور وہاں پر انہی اختلافی آوازوں کی وجہ سے نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم جو انقلاب کے مخالف طاقتیں ان کی مدد کو آئیں گے، اور پھر وہ آ بھی گئے۔ جب آئے وہاں پہ تو ان سے دو غلطیاں ہوئیں۔ ایک تو انہوں نے رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، ایک الٹرنیٹو کے طور پر ان کو دینے کی کوشش کی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جو مدد کرنے کے لیے کہہ رہے تھے ہم ہیلپ کے لیے آئیں گے، جب انہوں نے اٹیک شروع کیے تو انہوں نے صرف فوجی مراکز کی بجائے سولین جو انفراسٹرکچر تھا اس پہ بھی اٹیک کیے۔ اس میں اسپتالوں پہ اٹیک ہوئے، تعلیمی اداروں پہ ہوئے، پلوں پہ ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی وجہ بنی کہ عوام حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آئی آر جی سی تھی، چونکہ اس نے بڑا اچھے طریقے سے ریٹیلیٹ کیا امریکی حملوں کے بعد، تو اس نے بھی عوام کے اندر آئی آر جی سی کی مقبولیت کو اور بہتر بنایا، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس نے اس اسٹرکچر کو اس وقت تک انٹیکٹ رکھا ہوا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ جنگ ایران کی موجودہ قیادت اور حکومتی سسٹم کا اب تک کا سب سے کڑا امتحان رہا ہے، اور اس امتحان میں اسے اہم سیاسی، سفارتی اور عسکری کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی کا تو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اور وہ ہے آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنا اور پھر جنگ کے دورانیے میں اس کنٹرول کو برقرار رکھنا۔ مؤثر فضائی قوت نہ رکھنے کے باوجود میڈیم رینج میزائل اور ڈرون حملوں کے ذریعے امریکی اہداف کو نشانہ بنانا اور خاطر خواہ نقصان پہنچانا، اور پھر امریکہ کے ساتھ ہونے والے ایم او یو میں اس میزائل پروگرام کے بارے میں کسی شک کو شامل نہ ہونے دینا۔ عالمی سطح پر عائد پابندیوں اور معاشی چیلنجز کے باوجود ایران کا ایسا کر پانا کئی تجزیہ کاروں کے نزدیک اس امتحان میں اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن یہ قصہ صرف کامیابیوں کا نہیں، ایران کو اس تنازع کی بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑی ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی سمیت تقریباً تمام سینئر لیڈرشپ کا خاتمہ، پورے ملک میں شہریوں کا جانی اور مالی نقصان، انفراسٹرکچر کی تباہی اور ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا خطرہ۔ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس خطرے کو ٹالنے کے لیے ایران کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی چاہیے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے رہنے کی بجائے اب ایرانی قیادت کو سفارت کاری پر انحصار بڑھانا چاہیے۔ میں نے اسی تناظر میں تہران میں مقیم صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر راشد نقوی سے پوچھا کہ اپنی جارحانہ عسکری حکمت عملی سے ایران کیا آبجیکٹیوز حاصل کر سکتا ہے؟ ان کا مین آبجیکٹ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہ ریجن کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی مداخلت کم سے کم ہو، چونکہ امریکہ کی مداخلت اسرائیل کی مضبوطی کا باعث بنتی ہے اور عرب ممالک کے رجحانات میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ بڑا آبجیکٹیو ہے، آپ اس کو اب ان کی ایگریسو پالیسی کا حصہ سمجھیں یا ان کی ایک نظریاتی بنیادوں پہ استوار پالیسی سمجھیں۔ ایران بڑے عرصے سے مذاکرات کے ذریعے سے اور دوسرے ذرائع سے کوشش کرتا رہا کہ جنگ سے گریز کرے، اور مذاکرات کی بڑی وجہ بھی یہ ہوا کرتی تھی کہ مذاکرات کار یہ کہتے تھے کہ ہم جنگ سے بچانا چاہتے ہیں ملک کو، لیکن جب اب جنگ مسلط ہو گئی ہے تو اب مسلط شدہ جنگ اور حالت جنگ میں کیا چیزیں کرنی چاہیے، کون سے اقدامات سامنے آنے چاہیے اور کن اقدامات کی طرف بڑھنا چاہیے، تو یہ اب ظاہر پرائرٹیز ترجیحات ہیں ایرانی قوم کی بھی، ایرانی عوام، ایرانی حکام، ایرانی لیڈرشپ اس مخمسے سے اور اس پریشر سے نکلنا چاہتی ہے کہ جو گزشتہ 47 سال سے سینکشنز کی صورت میں، اقتصادی جنگ کی صورت میں، ثقافتی جنگ کی صورت میں اور اب موجودہ باقاعدہ فوجی جنگ کی صورت میں جو ان پہ مسلط ہے کہ وہ اس سے بالآخر کسی ایک نتیجے پہ پہنچے۔ یہ پہلا موقع نہیں جب ایران کو مذاکرات کے ذریعے دنیا اور خطے میں اپنی جگہ اور مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔
امریکہ کے ساتھ اس لڑائی میں اس کی موجودہ قیادت کے فیصلوں کے پیچھے ماضی کے بہت سے واقعات اور تجربات کی تاریخ ہے۔ شاید اسی وجہ سے ایران فی الحال مذاکرات کے لیے تو تیار نظر آ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ملٹری آپشنز استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کر رہا۔ ہم نے اس پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا ایران کی یہ اپروچ اس کے اندرونی سیاسی سٹرکچر کی کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے یا اس کی طاقت ظاہر کرتا ہے، اور اس کا جواب بھی ایران کے پاور سٹرکچر کی طرح تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ ایران کی سیاسی قیادت کے حالیہ بیانوں کا جائزہ لیں تو یہ لگتا ہے کہ اس تنازع کے خاتمے کے لیے چاہے ایران کے مختلف پاور سینٹرز کی سوچ میں اختلاف ہو، لیکن اب تک اس کا اظہار ایک یونیفائیڈ رسپانس کی شکل میں ہی سامنے آیا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جن طاقتوں سے ایران کا مقابلہ ہے وہ فوجی، معاشی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اس سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اندرونی اتحاد یا اختلاف اپنی جگہ، لیکن ایران کو اجتماعی طور پر ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان طاقتور حریفوں سے لڑائی میں اسے کس حد تک آگے جانا ہے۔